بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کر دیا انصاف سے و ترجمہ قرآن کا، کر دیا انصاف سے و ترجمہ قرآن کا، بالیقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا۔ نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی میں خروج، نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی میں خروج، تول کے بولا رضا نے ترجمہ قرآن کا۔ سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کئی خصائص کا حامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ظاہراً ایک ترجمہ ہی کیا، لیکن جب بندہ غور و فکر کرتا ہے آپ کے ترجمے کے اندر تو بندے کو جو ہے کئی تفاسیر کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ کیا اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سکم باقی نہیں رہا، اور قیامت تک آپ کے ترجمے کے حوالے سے کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکتا۔ جبکہ اردو کے لحاظ سے دیگر تراجم ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کئی بڑی بڑی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جن کی وجہ سے قرآن کی آیات آپس میں تعارض میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس کے سبب ہمیں کوئی بھی آیت جو ہے آپس میں تعارض نہیں نظر آتی۔ مثال کے طور پر میں آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 6 رکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہ پہلے سپارے کی شروع کی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ خالق کائنات نے یہاں پر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، تو یہ پوری آگے آیت ہے۔ تو اس حوالے سے دیگر اردو مترجمین نے اپنے منمانی اور اپنے مطابق جو ہے ترجمہ کیا، جو کہ سراسر جو ہے غلط ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی، صرف و نحوی لحاظ سے، یا اس طرح جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے بھی یہ ترجمہ کئی سکم کا حامل ہے کہ عموماً اور جو سرسری طور پر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے ان الذین کفروا سواء، کہ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا برابر ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ عام ترجمہ ہے جس کے اندر کئی اعتراضات یہاں پر وارد ہو سکتے ہیں۔ تو عام مترجمین نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو وہ ایمان نہیں لیں گے۔ تو محترم سامعین عزیز وقار، اگر یہی ترجمہ کیا جائے اس آیت مبارکہ کا تو کئی اعتراضات یہاں پر جنم لیتے ہیں کہ اگر یہی جو بندہ کافر ہے اس کے اوپر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر جو تبلیغ دین کا مکمل ایک سیٹ اپ ہے وہ منہدم ہو جائے گا اور اس پر حرف آئے گا۔ اگر کافر کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر تبلیغ دین کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ دین کا انبیاء کو کیوں حکم دیا گیا؟ اور برائی سے منع کرنا، اچھائی کی طرف رغبت دلانا یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں متعدد آیات بینات اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خالق کائنات نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اور تمام جہانوں کے لیے بشیر و نذیر آپ رحمۃ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہاں پر بشیر و نذیر ہر کافر کے لیے جو ہے آپ کو بنایا گیا، کافر کے اوپر آپ آیات بینات کو پڑھیں تاکہ وہ ڈریں۔ تو یہ تو قرآن مجید اس طرح کی آیات مبارکہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ کافر کو ڈرانا چاہیے، اور کافر کو وہاں پر آپ جو ہے آیات بینات پڑھیں تاکہ وہ ڈرے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ ترجمہ کیا تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا سواء، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب یہاں پر
ایک تو اعتراض ان پر یہ ہو گیا کہ اگر برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر تبلیغ دین کا جو تمہارا سارا سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ان الذین کفروا میں جو الف الذین ہے اس میں انہوں نے الف لام جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے آدھے استغراقی لیا ہے کہ بے شک جنہوں نے جو لوگ کافر ہو چکے ہیں جو ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو انہوں نے یہاں پر الذین میں جو الف لام ہے اس کو استغراقی کے معنی میں لے کر آئے. تو جب انہوں نے استغراق وہ ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے جس سے مدخول کی جملہ افراد جو ہے مراد ہوں تو اس کو کہتے ہیں الف لام جو ہے استغراقی. تو یہاں پر الذین میں جو الف لام انہوں نے شمار کیا جو اس کا ترجمہ کیا وہ استغراق والا کیا جس کے اوپر یہ تمام اعتراضات آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسا خوب ترجمہ کیا. آپ نے صرف ایک لفظ کے اندر کئی تفاسیر کا نچوڑ جو ہے آپ نے پیش کر دیا. اب آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں آپ کے سامنے ترجمہ کنز ایمان رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء. آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک جن کی قسمت میں کفر تھا, بے شک جن کی کفر میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کی قسمت میں کفر ہے وہی جو آگے اس آیت مبارکہ کی تشریح آ رہی ہے اور مزید اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں کہ سمن بکمن عمیون, یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ جن کی قسمت میں کفر ہے جو حقیقتاً کافر ہیں اور پکے کافر ہیں ان کے اوپر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اگر عام سادہ بندہ اور یہ مترجمین دیگر اگر اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہی جان لیتے تو اتنی بڑی غلطی سے جو ہے وہ بچ جاتے. اب تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے ابو جال, ابو لاب اور ولید بن مغیرہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الذین کفروا کہ ابو جال, ابو لاب, ولید بن مغیرہ اور ان کے دیگر جو پکے کافر منافق ہیں ان کے اوپر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہ ان کے لیے برابر ہے لیکن ہر کافر ہر منافق کے لیے یہ چیز نہیں ہے. تو ان عام مترجمین نے جو ہے آپ اٹھا لیں اردو کے تراجم تو وہاں پر یہی ملتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ قسمت کا بولا اس سے مراد آپ نے الف لام پر آدھے خارجی کا لیا کہ اس سے معین افراد جو ہے مراد ہیں اس سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ کیا بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں. تو حباب ذکر یہاں پر میں نے آپ حباب کے سامنے کنز ایمان اور دیگر تراجم کا ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کیا جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم جلالت نظر آتی ہے اور بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میں نے قرآن کو پڑھنا ہے یا قرآن کو سمجھنا ہے تو مجھے جو ہے دربار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جانا پڑے گا. تو جس کو بھی قرآن کو سمجھنا ہے یا ترجمہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کنز ایمان شریف کا مطالعہ کرے تاکہ اس کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ مزید منور ہو. اگر یہ اسی طرح دیگر وہ تراجم کو اٹھا لے گا تو وہ امید ہے کہ وہ اس طرح وہ صحیح معنوں میں قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا. کیونکہ اب جن لوگوں نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا اس ترجمے کے اندر کتنی بڑی جو ہے سکم ہے اور کتنی بڑی خرابیاں یہاں پر پیدا ہو رہی ہیں. تو اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کنز ایمان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو کسی قسم کا کوئی بھی شبہ باقی نہ رہے. وما توفیقی الا باللہ.